حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صاحب بہترین تاجر تھے. مکے میں بہت بڑی تجارت تھی ان کی. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ ہجرت فرما کر جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو حضرت صہیب کے کاروبار کے پھیلے ہونے کی وجہ سے وہ وہیں پر تھے. سب چلے گئے، وہ وہیں پر تھے. کچھ دنوں کے بعد حضور کے دیدار کے لیے بے چین تھے اور دل میں بار بار یہ خیال آتا تھا، یار میں تجارت کی غرض سے یہاں بیٹھا ہوں، حضور کا دیدار نہیں کر پا رہا ہوں، سرکار کی بارگاہ میں حاضری نہیں ہو رہی ہے، حضور کی زیارت سے میں محروم ہوں. بس ایک دن خیال آیا کہ ایسی دولت کیا کام کی جو حضور کی بارگاہ تک نہ پہنچا سکے. بس انہوں نے من بنایا، ساری دولت سمیٹی انہوں نے اور پھر اس کے بعد لے کر مدینے کی طرف جانے کا ارادہ کیا. جب مکے والوں کو پتہ چلا کہ صہیب بھی ہجرت کر رہے ہیں تو گھبرا گئے، اس لیے کہ حضرت صہیب کے پاس مال بہت زیادہ تھا. تو انہوں نے سوچا کہ صہیب یہ مال لے کر کے حضور کے پاس پہنچیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مضبوطی ملے گی اور پھر ہمارا مقابلہ کرنے میں ان کو آسانی ہو جائے گی. تو صہیب کیسے بھی کر کے مدینے نہ پہنچ سکے. تو صہیب تو روانہ ہو گئے تھے. حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے راستے میں پکڑ لیا. صہیب کہاں جا رہے ہو؟ مدینے جا رہا ہوں. کہ سارا مال لے کے جا رہے ہو؟ کہاں ہاں. کہا ہم تمہیں جانے نہیں دیں گے. کہا میں نے جہاں کا رخ کر لیا ہے نا، اب وہاں سے میں رخ پھیر نہیں سکتا، میں تو جا کر کے ہی رہوں گا. تو جب انہوں نے یہ سنا تو کہا سنو صہیب، تم کو جانا ہو تو جاؤ لیکن ایک پیسہ بھی تم کو لے کر جانے نہیں دیں. اب زندگی کی ساری کمائی ان لوگوں نے کہا چھوڑ دو اگر تمہیں مدینہ جانا ہے تو، ورنہ مدینے مت جاؤ، مکے میں ہی رہو. حضرت صہیب نے کہا لے لو سب کچھ دے دیا، سارا مال دے دیا اور مدینے کی طرف روانہ ہوئے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے کسی سواری کی وجہ سے گرد و غبار کو اٹھتے ہوئے دیکھا، آتے ہوئے دیکھا تو سرکار نے دیکھا کہ حضرت صہیب تشریف لا رہے ہیں. تو سرکار کا تاریخی جملہ تھا ربحا یا صہیب، ربحا یا صہیب، ربحا یا صہیب. اے صہیب تم نے بہت نفع کمایا، اے صہیب تم نے بہت نفع کمایا، اے صہیب تم نے بہت نفع کمایا. کیا مطلب؟ میرے دیدار کی خاطر تم نے اپنا سارا مال قربان کر کے تم گھاٹے میں نہیں، تم نے بہت نفع کمایا ہے، بہت نفع. خدا کی قسم پڑھو یہ سب چیزیں، تب پتہ چلے گا کہ حضور کیا ہیں. پڑھو، بے انتہا محبت کرو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے. ان سے بہتر کوئی ہے ہی نہیں. وہ تو ایسے ہیں کہ امتی کے پیر میں کانٹا بھی چبھ جائے تو وہ بے چین ہو جاتا.